اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری. تو ہم سیکھیں گے ورڈز، میننگز اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ، معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی پہچان سیکھیں گے. تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ آپ بھی پڑھیے. پریولنٹ. پریولنٹ میننگ اسپریڈ کامنلی. اسپریڈ پھیلا ہوا، کامنلی عام طور سے، یعنی کوئی بھی چیز جب مقبول ہو جاتی ہے، یعنی ہر طرف وہ چیز لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو، تو اس عمل کو پریولنٹ ہونا کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. Those old customs are still prevalent in the villages. Those وہ old پرانے customs رواج are ہیں still ابھی بھی prevalent مقبول یعنی انہیں پسند کیا جاتا ہے یا ان پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی وہ ابھی بھی عام طور سے پائے جاتے ہیں. ان میں the villages گاؤں. Those old customs are still prevalent in the villages. یعنی وہ پرانے رواج اب بھی گاؤں میں مقبول ہیں یعنی عام ہیں. اگلا لفظ مل کر پڑھتے ہیں. ordeal. ordeal meaning a very unpleasant and long experience. A very بہت ہی unpleasant نامناسب یعنی خراب and اور long experience بہت ہی لمبا تجربہ یعنی جو ایسا کوئی عمل جسے آپ کو بہت زیادہ دیر کے لیے گزرنا پڑے. اردو میں ordeal کے لیے آزمائش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. The students were rescued from the cave after a 5-day ordeal. The students طالب علم were rescued انہیں رہا کیا گیا یا بچایا گیا یا چھڑایا گیا from سے the cave غار after بعد a 5-day 5 دنوں کی ordeal آزمائش یا مشکل. The students were rescued from the cave after a 5-day ordeal. یعنی طالب علموں کو 5 دنوں کی آزمائش کے بعد غار میں سے نکالا گیا. اگلا لفظ hapless. hapless meaning unfortunate یعنی بد قسمت یا پھر قابل رحم یعنی جس پر معاف کیجیے جو افسوس کے قابل ہو. کوئی شخص یا صورتحال بھی ہو سکتی ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The hapless victims of the flood were helped by the government. The hapless بدقسمت victims متاثرین of the flood سیلاب کے were helped یعنی ان کی مدد کی گئی تھی by the government حکومت کے ذریعے. The hapless victims of the flood were helped by the government یعنی اس سیلاب کے بدقسمت متاثرین کی حکومت نے مدد کی. اگلا لفظ dexterous. dexterous meaning to have good skills especially of hands. To have good skills یعنی اچھی مہارت رکھنا، especially یعنی خاص طور پر of hands یعنی ہاتھوں کی. یعنی کوئی بھی شخص جب بڑی مہارت سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ dexterous کہلایا جاتا ہے یعنی ایسا شخص اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. He is a dexterous surgeon. He is وہ ہے ایک dexterous ماہر surgeon کہتے ہیں ایک ایسے ڈاکٹر کو جو کہ آپریشن کرتا ہے. He is a dexterous surgeon وہ ایک ماہر سرجن ہے. اگلا لفظ menace. menace meaning a person or thing that can cause harm. A person کوئی شخص اور thing یا چیز that can جو کہ کر سکتا ہے cause harm کوئی بھی نقصان، معاف کیجیے گا cause کرنا، harm نقصان، یعنی کوئی بھی شخص یا چیز جسے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہو وہ menace کہلایا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. The menace of littering public places can be controlled by placing heavy fines. The menace یعنی نقصان یا اس کے لیے لعنت کا ورڈ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یا آپ برائی کہہ سکتے ہیں. of کی littering یعنی کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنا. پبلک پلیسز یعنی عام عوام کی جو جگہ ہوتی ہیں جیسے پارک وغیرہ. کین کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. بی کنٹرولڈ یعنی قابو میں، یا پھر کین بی کنٹرول کو دیکھ لیتے ہیں یعنی اسے قابو کیا جا سکتا ہے
बाय ذریعے یا سے پلیسنگ ہیوی فائنس یعنی بڑے جرمانے لگانے سے. The menace of littering public places can be controlled by placing heavy fines. یعنی عام جگہوں پر کوڑا پھینکنے کی جو برائی ہے اسے بڑے جرمانے لگا کر روکا جا سکتا ہے یا قابو میں کیا جا سکتا ہے. اگلا لفظ behemoth. behemoth meaning very large یعنی کوئی بہت ہی قداور یا پھر دیو ہیکل چیز جو ہوتی ہے، یعنی جیسے کہ ڈائناسور ہوا کرتے تھے تو اس کے لیے behemoth کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. We saw a behemoth skeleton of an elephant in the museum. We saw ہم نے دیکھا a behemoth یعنی بہت ہی بڑا skeleton ڈھانچہ of کا an elephant ایک ہاتھی in the museum عجائب گھر میں. We saw a behemoth skeleton of an elephant in the museum. ہم نے عجائب گھر میں معاف کیجیے گا ہم نے عجائب گھر میں ایک بہت ہی بڑے ہاتھی کا ڈھانچہ دیکھا. اگلا لفظ deforestation. deforestation meaning the action of clearing a large area of trees. the action عمل clearing ہٹانے کا یا کاٹنے کا a large یا پھر صاف کرنے کا a large بہت بڑا ایریا رقبہ یا علاقہ آف ٹریز درختوں کا. یعنی جب درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے بہت بڑے علاقے سے تو یہ عمل جو ہے ڈیفارسٹیشن کہلایا جاتا ہے. جملہ دیکھتے ہیں. ڈیفارسٹیشن کین لیڈ ٹو ہارمفل افیکٹس آن ویدر. ڈیفارسٹیشن درختوں کی کٹائی کا عمل کین کر سکتا ہے لیڈ یعنی لے جا سکتا ہے کین لیڈ یعنی ہمیں اس کی طرف لے جا سکتا ہے ٹو ہارمفل افیکٹس یعنی برے اثرات کی طرف آن ویدر یعنی موسم پر. ڈیفارسٹیشن کین لیڈ ٹو ہارمفل افیکٹس آن ویدر یعنی درختوں کی کٹائی موسم پر برے اثرات کی طرف لے جا سکتی ہے. اگلا لفظ archaeologist. archaeologist meaning a person who studies human history through artifacts and other remains. a person ایک شخص جو اسٹڈیز پڑھتا ہے ہیومن ہسٹری یعنی انسانی تاریخ تھرو ذریعے آرٹیفیکٹس نوادرات یعنی پرانے زمانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اینڈ اور ادر ریمینز دوسری بچی کچی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوئی عمارت ہو سکتی ہے پینٹنگز ہو سکتی ہیں وغیرہ. جملہ دیکھتے ہیں. دی آرکیولوجسٹ were very happy when Mohenjo-daro was discovered while laying a railway track. آرکیولوجسٹ اس کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں یعنی ایک طرح کے یہ سائنسدان ہوتے ہیں جو کہ کھدائی وغیرہ کرتے ہیں پرانے زمانے کی چیزوں کو تلاش کر کے ان کے متعلق پڑھتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. were تھے ویری ہیپی بہت خوش when جب موہنجو داڑو واز ڈسکورڈ یعنی جب موہنجو داڑو کو دریافت کیا گیا یا اس کا پتہ لگایا گیا while دوران laying a railway track ایک ریل گاڑی کے ٹریک کو بچھانے کے دوران. The archaeologists were very happy when Mohenjo-daro was discovered while laying a railway track. یعنی جب ایک ریلوے ٹریک کو بچھانے کے دوران موہنجو داڑو کو دریافت کیا گیا تو آثار قدیمہ کے جو ماہر تھے وہ بہت خوش تھے. اور یہ جملہ جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یعنی ایسا ہی ہوا تھا. دراصل جس زمانے میں انڈیا اور پاکستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو اس دوران جب ریلوے کا ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو کھدائی کے دوران کچھ اینٹیں ملی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہاں موہنجو داڑو جو ہے اس کا جو پرانے زمانے کا شہر تھا وہ پورا وہاں دریافت ہو گیا یا وہاں سے مل گیا. تو یہ تھے کچھ اہم الفاظ. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.